بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہمیں حکم صادر فرما رہا ہے، خود ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر۔ اب آج کے مسئلہ کے اندر ہم نے چند شکیں پڑھنی ہیں اور یاد کرنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ قربانی حکماً ہمارے لیے کیا ہے، یعنی قربانی کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر شرائط کیا کیا ہیں، یعنی کیسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو قربانی کر سکتا ہو۔ پھر اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کتنا مال ہو آپ کے پاس، صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، یعنی آپ کے پاس مال کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ آپ قربانی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے چوتھی شک یہ پڑھنی ہے کہ کن کن جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حکم ہے قربانی کا، تو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے قربانی دی ہے، لیکن ہر شریعت میں طریقہ کار اور انبیاء کرام کی سنتیں مختلف تھیں، ان میں اختلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول فرمایا۔ پھر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقہ کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی دی ہے، ہم اسی کے مطابق قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اور خود حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی دی ہے، اور حکماً ہمارے لیے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، یعنی حکماً قربانی کرنا واجب ہے۔ اب شرائط کیا ہے، کیسا شخص ہونا چاہیے، کون قربانی دے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے، کافر نہ ہو، کیونکہ کافر مکلف نہیں ہوتا، جبکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ مکلف کیسا، یعنی مکلف صرف اور صرف ایماندار مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہو، یعنی عقل والا ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ پھر تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، یعنی خود وہ اپنے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہو، اپنی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کر سکتا ہو۔ یہ تیسری شرط ہو گئی۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو قربانی کرنے والا ہے وہ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، مقیم یعنی گھر میں اپنے وطن میں رہنے والا ہو، مسافر نہ ہو، سفر پر نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو۔ اب اس نصاب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب اور جو صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ہے اس کے اندر فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہوتا ہے کہ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اور مال تجارت اور نقد رقم جو کہ آپ کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، تو یہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور قربانی اور صدقہ فطر کے لیے ان کے ساتھ پانچویں شرط بھی ہے، یعنی سونا جو کہ 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اور مال تجارت اور جو رقم ہے نقد آپ کے پاس، اس کے ساتھ ساتھ پانچویں شک اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مال جو ہے اس کے علاوہ کہ ضروریات اصلیت سے زائد آپ کے پاس ساز و سامان ہو، یعنی آپ کے پاس ایسا مال ہو کہ جس کی آپ کو فی الحال ضرورت نہ ہو، تو اس کو بھی نصاب کے اندر ہم ڈالیں گے۔ زکوٰۃ کے اندر تو صرف 4 چیزیں ہیں، لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں، یعنی پانچویں چیز مال، ساز و سامان، اشیاء جو آپ کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ کیا چیزیں ہیں، یعنی کیا ہے، یعنی خوراک، یعنی کھانے پینے کا آپ کے پاس پورا انتظام ہونا چاہیے، لباس یعنی پہننے کے کپڑے، رہائش کا انتظام پورا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ادویات کا انتظام آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا انتظام، تعلیم کا خرچ بھی آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ
نساء یعنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہوتا ہے۔ یہ ضروریات اصلیہ ہیں، ان کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو نصاب ہو گیا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں 8واں پارہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا 8 ازواج، یعنی 8 جوڑے، یعنی بکری کے نر و مادہ ایک جوڑا یہ ہو گیا، بھیڑ کا جوڑا یعنی نر و مادہ، اور بکر کا یعنی گائے کا نر و مادہ یہ جوڑا، اور ایبل یعنی اونٹ کا نر و مادہ یہ جوڑا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ ان کی جنسیں اور بھی ہم ملاتے ہیں، ان کا بھی ثبوت احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ جیسے بکری کے ساتھ بھیڑ اور دمبا بھی ہے، یعنی بھیڑ کے ساتھ دمبا ہے، اور پھر بکری کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ بکری کی قسمیں پائی جاتی ہیں، اور نام بھی بعض اوقات بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح گائے کی بھی بہت ساری نسلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گائے کی جنس میں بھینس بھی داخل ہے۔ بھینس نر اور مادہ یعنی بھینس اور بھینسا دونوں کی ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کی بھی 2 جنسیں ہیں، ایک تو اونٹ جو ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو 2 کوہانٹوں والی اونٹنی یا اونٹ ہوتا ہے، اس کو بختی بھی بولتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ جنس بھی داخل ہے۔ تو یہ 8 ازواج، ان 8 جوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کی جنسیں بھی داخل ہیں، تو ان کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے مسئلہ کے اندر ہم قربانی کے مسائل میں سے یہ بیان کریں گے کہ جانور ہو تو کیسا جانور ہو، کون سا نقص ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور کون سا نقص نہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، یعنی جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مسئلہ کے اندر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔